آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے وکشت بھارت سنکلپ یاترا کے مستفیدین سے بات چیت کی ہے۔ حیدرآباد کے بیگم پیٹ ہوائی اڈے پر ایشیا کی سب سے بڑی شہری ہوابازی کی تقریب ونگ انڈیا 2024 اور شہری ہوابازی سے متعلق عالمی سمٹ کا آغاز ہو گیا ہے۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ بھارت کے سیمی کنڈکٹر سے متعلق مشن کا مقصد نئے ہنر کو فروغ دینا اور چپ کی ڈیزائننگ کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے شری رام جنم بھومی مندر پر یادگاری ٹکٹ جاری کیے ہیں۔ پاکستان نے ایران کے فوجی ٹھکانوں پر جوابی فضائی حملے کیے ہیں، اور ہاکی میں آج شام رانچی میں خواتین کے FIH اولمپک کوالیفائرز کے سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ جرمنی سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وکشت بھارت سنکلپ یاترا سے مستفیدین ہونے والوں سے گفتگو کی ہے۔ اس موقع پر وہ مستفیدین سے خطاب بھی کر رہے ہیں۔ اس تقریب میں ملک بھر سے وکشت بھارت سنکلپ یاترا کے ہزاروں مستفیدین شامل ہیں۔ اس پروگرام میں مرکزی وزراء، ارکان پارلیمنٹ، ارکان اسمبلی اور مقامی نمائندے بھی شرکت کر رہے ہیں۔ گزشتہ برس 15 نومبر سے وکشت بھارت سنکلپ یاترا کے آغاز کے بعد سے وزیر اعظم مودی اس کے مستفیدین سے مستقل طور پر بات چیت کرتے رہے ہیں۔ وکشت بھارت سنکلپ یاترا میں شامل ہونے والے افراد کی تعداد 15 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل مہاراشٹر، کرناٹک اور تمل ناڈو کا دورہ کریں گے۔ جناب مودی کل صبح مہاراشٹر میں تقریباً 2000 کروڑ مالیت کے احیاء اور شہروں میں بڑی تبدیلی سے متعلق 8 اٹل مشن پروجیکٹوں امرت کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ جناب مودی مہاراشٹر میں پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت مکمل کیے گئے 90,000 سے زیادہ مکانوں کو بھی وقف کریں گے۔ دوپہر میں جناب مودی کرناٹک بنگلورو میں بوئنگ انڈیا انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی مرکز کا افتتاح کریں گے اور بوئنگ سکنیا پروگرام کا آغاز کریں گے۔ بوئنگ سکنیا پروگرام کا مقصد ملک کے ابھرتے ہوئے شہری ہوابازی کے شعبے میں پورے بھارت کی زیادہ سے زیادہ بچیوں کو شامل کیے جانے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ شام میں وزیر اعظم تمل ناڈو چنئی میں کھیلو انڈیا یوتھ گیمز 2023 کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ ایسا پہلی مرتبہ ہے کہ کھیلو انڈیا یوتھ گیمز جنوبی بھارت میں منعقد کیے جا رہے ہیں۔ شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا نے آج حیدرآباد کے بیگم پیٹ ہوائی اڈے پر ونگ انڈیا 2024 اور شہری ہوابازی سے متعلق عالمی سمٹ کا افتتاح کیا۔ شہری ہوابازی کی وزارت اور FICCI کے اشتراک سے بھارت کی ایئرپورٹ اتھارٹی اس 4 روزہ تقریب کا انعقاد کر رہی ہے۔ ونگ انڈیا 2024 کا اہتمام امرت کال میں بھارت کو دنیا سے مربوط کرنے کے اصل موضوع اور ملک میں شہری ہوابازی کے شعبے کے لیے حکمت عملی اور کلیدی لائحہ عمل سے متعلق تبادلہ خیال کے مقصد سے کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب سندھیا نے کہا کہ شہری ہوابازی کے شعبے میں کثیر رخی سرگرمیوں کے تعاون کرنے کے حکومت کے عزم سے ملک مزید ترقی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ شہری ہوابازی کا شعبہ وہ شعبہ ہے جس سے عوام کے رابطے، زندگیوں میں تبدیلی اور سماجی و اقتصادی ترقی میں مدد ملتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2030 تک ہوائی اڈوں کی تعداد موجودہ 149 سے بڑھ کر 200 ہو جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ مستقبل میں 2 نئے گرین فیلڈ ہوائی اڈے تعمیر کیے جائیں گے۔ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ملک میں 15% پائلٹ خواتین ہیں، جو دنیا میں سب سے زیادہ تعداد ہے، وزیر موصوف نے کہا کہ آئندہ کچھ مہینوں میں 1000 ڈرون دیدی کو تربیت فراہم کی جائے گی اور دیہی علاقوں میں شہری ہوابازی سے متعلق بنیادی ڈھانچہ قائم کیا جائے گا۔ اس تقریب میں 100 سے زیادہ ملکوں سے تقریباً 1500 مندوبین اور تقریباً 5000 کاروباری نمائندوں کی شرکت کا امکان ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اسے دیکھنے آئیں گے۔ یہ تقریب اس ماہ کی 21 تاریخ تک جاری رہے گی۔ الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ بھارت کے سیمی کنڈکٹر مشن کی توجہ مہارت پیدا کرنے اور مکمل چپ کی ڈیزائننگ پر مرکوز ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف 24 مہینے میں ہی بھارت میں 104 یونیورسٹیوں کے ساتھ رابطہ کر کے مکمل کورس کو ازسر نو تیار کیا گیا ہے، اور امریکہ کی پورڈیو یونیورسٹی سمیت بین الاقوامی اداروں کے ساتھ سمجھوتے کیے ہیں تاکہ سیمی کنڈکٹر مشن میں ایک نئی جان پھونکی جا سکے۔
عالمی اقتصادی فورم کی سالانہ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ بھارت سیمی کنڈکٹرز تیار کرنے کے لیے مناسب جگہ ہے کیونکہ یہاں پر ماہر افراد موجود ہیں۔ اس میں 3 لاکھ ڈیزائننگ انجینئر شامل ہیں جو دنیا میں تیار ہونے والی ہر چپ کو تیار کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت مینوفیکچرنگ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر اور ڈیزائن تیار کرنے سمیت سیمی کنڈکٹرز کا مکمل ایکو سسٹم تیار کرنے کے لیے پر امید ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج شری رام جنم بھومی مندر پر 6 یادگاری ٹکٹ جاری کیے۔ انہوں نے بھگوان رام پر ڈاک ٹکٹوں کی ایک البم کا بھی اجرا کیا۔ ان ڈاک ٹکٹوں میں رام مندر، چوپائی، منگل بھون، امنگل ہری، سورج، سریو دریا اور مورتیاں دکھائی گئی ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھگوان رام، ماں سیتا اور رامائن کا تعلق سبھی سے ہے، چاہے وہ کسی بھی خطے، مذہب اور ذات کا ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ رامائن سبھی چیلنجوں کے باوجود لوگوں کو دلوں کو جیتنے کا درس دیتی ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ اس سے پوری انسانیت کا تعلق ہے اور اسی لیے پوری دنیا میں اسے مقبولیت حاصل ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے دلی آبکاری پالیسی گھپلے کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کے لیے دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو آج طلب کیا ہے۔ ای ڈی نے 13 جنوری کو انہیں چوتھا سمن جاری کیا اور ان سے پوچھ تاچھ کے لیے مرکزی ایجنسی کے سامنے آج حاضر ہونے کو کہا ہے۔ اس سے قبل اروند کیجریوال دلی آبکاری پالیسی گھپلے کے سلسلے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے ذریعے بھیجے گئے سمن سے بچتے رہے ہیں۔ ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے شیو سینا ادھو ٹھاکرے گروپ کے لیڈر آدتیہ ٹھاکرے کی قریبی ساتھی سورج چوہان کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ گرفتاری کووڈ-19 وبا کے دوران مبینہ کھچڑی گھپلے کے تعلق سے کی گئی ہے۔ یہ مبینہ گھپلہ جس میں برہن ممبئی میونسپل کارپوریشن کا نام آتا ہے اس وقت کا ہے جب ادھو ٹھاکرے مہا وکاس اگھاڑی سرکار کی قیادت کر رہے تھے اور وزیر اعلیٰ تھے۔ پاکستان نے آج ایران کے سرحدی علاقوں میں فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے ایک فضائی حملہ کیا ہے۔ یہ فضائی حملہ پاکستان کی فضائی حدود کی بلا اشتعال خلاف ورزی کے لیے تہران کو اس کے سنگین نتائج بھگتنے کی پاکستان کی دھمکی کے ایک دن بعد کیا گیا۔ پاکستانی فوج کے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایران کے اندر واقع سراواں اور جلق علاقوں میں واقع 2 بلوچ دہشت گرد گروپوں بلوچستان لبریشن فرنٹ اور بلوچستان لبریشن آرمی کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے۔ ذرائع نے مزید کہا کہ پاکستانی فورسز نے ایران کے کافی اندر واقع ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ کھادی اور ولیج انڈسٹری کمیشن KVIC نے 20% کی رعایت کے ساتھ سناتن کھادی وستر کی ایک نئی قسم کی شروعات کی ہے۔ KVIC کے چیئرمین منوج کمار نے نئی دلی کے کناٹ پلیس میں واقع اہم کھادی بھون میں کھادی کپڑوں سے تیار ہونے والے سناتن وستر کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ کھادی کی مینوفیکچرنگ میں کوئی بھی میکانیکی یا کیمیکل طریقہ کار شامل نہیں ہوتا ہے۔ صحت سے متعلق قومی مشن کے مشن ڈائریکٹر ناظم ضیاء خان نے جموں کشمیر کے پونچھ ضلع کے تحصیل منڈی میں جاری وکست بھارت سنکلپ یاترا کے تحت ایک بڑی عوامی تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے ضلع میں سبھی گرام پنچایتوں، میونسپل کونسل اور کمیٹیوں میں کامیابی کے ساتھ وکست بھارت سنکلپ یاترا کا اہتمام کرنے کے لیے پونچھ کے لوگوں اور ضلع انتظامیہ کی ستائش کی۔ کویت کے نئے امیر شیخ مشل احمد الصباح کی قیادت میں وہاں پر نئی حکومت کی تشکیل کی گئی ہے۔ وزیر اعظم محمد صباح السلیم الصباح کی قیادت میں نئی کابینہ میں 13 ممبران شامل ہیں۔ ہاکی میں FIH خواتین کے اولمپکس کوالیفائرز کے سیمی فائنل میں آج رانچی میں بھارت کا مقابلہ جرمنی سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے وکست بھارت سنکلپ یاترا کے مستفیدین سے بات چیت کی ہے۔ حیدرآباد کے بیگم پیٹ ہوائی اڈے پر ایشیا کی سب سے بڑی شہری آبازی کی تقریب ونگ انڈیا 2024 اور شہری آبازی سے متعلق عالمی سمٹ کا آغاز ہو گیا ہے۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ بھارت کے سیمی کنڈکٹر سے متعلق مشن کا مقصد نئے ہنر کو فروغ دینا اور چپ کی ڈیزائننگ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔